9 مئی کے بعد تحریک انصاف پہ زیادہ برا وقت نظر آتا ہے ہمیں، جی اور بہت شدید برا وقت ہے، اور وہ انتہائی بہت سے لوگوں کو، پوری پارٹی کو 9 مئی کے اس چکر میں جکڑ لیا گیا ہے۔ خاص طور پہ مسلم لیگ نون بالکل یہی چاہتی ہے کہ بلے کا نشان نہ ہی ہو تو بہتر ہے، عمران خان انتخابی انتخابات میں نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ جو ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کو، کسی سیاسی جماعت کو جب آپ اس طرح نشانہ بنائیں گے تو اس کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے اور بڑھے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں، سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مظہر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا، پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ان سے لے لیا، انتخابات جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے کالعدم قرار دیے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف گئی، وہاں سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم ہوا اور بلہ پھر واپس کرنے کا کہا گیا۔ ابھی تک بیٹ واپس تو نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور فیصلہ بھی نہیں کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں جائے گا اس حوالے سے یا نہیں۔ مگر جو دیگر جماعتیں ہیں سیاسی، نون لیگ ہے، آئی پی پی ہے، شہباز شریف صاحب بذات خود، مریم نواز شریف صاحبہ بڑا تنقید کر رہی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر وہ باتیں کر رہی ہیں۔ بلے کا خوف ہے، بلہ ہونے کا خوف ہے؟ دیکھیے، ابھی تو دیکھنا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ ابھی ڈویژن بینچ اس بات کو سنے گی۔ اس ابھی تو معطل ہوا ہے، ایک طریقے سے اسٹیٹس کو والی سچویشن ہے، معطل ہوا ہے، اور اس کے بعد ڈویژن بینچ سنے گی، اس کے بعد ڈویژن بینچ کا جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف دونوں میں سے کوئی بھی ایک فریق سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی تو فیصلہ لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ پہ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ جس طرح کا رد عمل آ رہا ہے، میرا خیال ہے اس طرح کا رد عمل آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ سیاسی جماعتیں خود اس دیگر سیاسی جماعتیں جو تنقید کر رہی ہیں وہ خود اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، جی اور اس لیے ان کو، مجھے کل شہباز شریف صاحب کا بیان بڑا عجیب سا لگا، جب انہوں نے یہ کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کون ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اس طرح وہ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ تو پورے ملک کا الیکشن ہے، تو قومی اسمبلی پورے ملک کے ہی لیے ہوتی ہے، اور میرے خیال میں لگتا یہی ہے کہ شاید خاص طور پہ مسلم لیگ نون بالکل یہی چاہتی ہے کہ بلے کا نشان نہ ہی ہو تو بہتر ہے، عمران خان انتخابی انتخابات میں نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ جس طرح تو میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ مسلم لیگ نون اپنے پروگرام پہ، اپنی جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے 2018 میں ان کی حکومت کیسے گئی، یہ ان ساری چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں تو بہتر ہے۔ جب وہ اس چیز پر فوکس کرنا شروع کر دیں کہ دوسرے کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر دراصل آپ ایک اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انجانا سا خوف، آپ کو لگتا یہ ہے کہ کوئی انجانا سا خوف ہے آپ کو، جس کی بنا پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو بلے کا نشان نہیں ملے۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نے پچھلے چند ماہ میں نے جو آبزرو کیا، نواز شریف صاحب واپس آ گئے، لیکن نواز شریف صاحب واپس آ کے ان کی انڈور سرگرمیاں تو بہت رہیں، جی آؤٹ ڈور سرگرمیاں اتنی زیادہ نہیں رہیں، جبکہ الیکشنز غالباً جو آگے بڑھے، ورنہ تو نومبر میں ہونے چاہیے تھے الیکشن آئین کے لحاظ سے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی پورا نواز شریف آئیں گے، ان کو اتنا اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ پورے انتخابی عمل میں پوری طرح سے حصہ لے سکیں، ان کے عدالتوں میں معاملات بھی تھے، ابھی بھی ایک معاملہ رہ گیا ان کی اہلیت کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون بظاہر یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی انجانا سا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اسپیس ان کے مخالف پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے، جس کے جو انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو۔ سر، بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے لیا، نون لیگ نے پریس کانفرنس کی، شہباز شریف صاحب نے کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بھی آئی، آئی یو پی نے بھی کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کاغذات تک چھینے جا رہے ہیں، اب تو تجویز کنندہ، تائید کنندہ تک جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ مری سے لطاسب ستی صاحب جو ہیں ان کے بندوں کو اٹھایا گا، میجر طاہر صادق والا سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر
इस तरह से तो इलेक्शंस भी क्या इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी होगी? पहले ही हर चीज़ नज़र आ रही है और अब बल्ला भी ले लिया जाए, एक जमात से उसका इंतखाबी निशान भी ले लिया जाए तो? देखिए, मैंने फिर कहा कि ये कोई पहली मर्तबा ये चीज़ें नहीं हो रही। बहुत सी चीज़ें ऐसी यकीनन हुई हैं जो जितनी हरासमेंट इस वक्त नज़र आ रही है, वो 2018 में नहीं नज़र आई थी। 2018 के इलेक्शन में ऐसे इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा हुई थी। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा लोगों पर मुकदमात भी थे। ये भी सही है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था। ये भी दुरुस्त है कि बलूचिस्तान की असम्बली को बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पूरी बगावत स्टेज की गई थी और एक नई जमात तश्कील पाई थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सूरत में। लेकिन इस तरीके से कि लोगों में इस तरह का खौफ पैदा कर दिया जाए कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा ही लेते हुए घबराएं, और अगर कोई इंतखाबी अमल में हिस्सा ले तो उसको उठा लिया जाए, उसकी फैमिली को हरासा किया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल बनी, उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है इस वक्त सिचुएशन। और मेरा ख्याल है इलेक्शन पर बिल्कुल यकीनी तौर पे एक सवालिया निशान तोड़ गया है। लेकिन ऐसे में अभी भी तहरीक इंसाफ पूरी तरह पुरज़्म नज़र आती है कि उनको इंतखाबी निशान मिल जाएगा, और इंतखाबी निशान मिल जाएगा तो उनको इलेक्शन में खातिर खा फ़ायदा हो सकता है। हालांकि उसमें भी अभी मसले मसाइल हैं कि अगर मिल भी गया तो किस तरीके से वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, किस तरीके से हर कैंडिडेट को बड़ी तादाद में पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक मुश्किल इलेक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो मार्शल का ज़माना था। जी। खुद मुस्लिम लीग नून के साथ भी 2018 में इसी तरह की सूरत हाल थी। लेकिन मेरा ख्याल है हम यानी बदतरी से बेहतरी की तरफ जाने के बजाय बेहतरी से बदतरी की तरफ जा रहे हैं, और बदतर हालात हमें नज़र आते हैं, और यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारी। सर अब जब बात की जाए मौजूदा हालात के हवाले से तो अक्सर लोग यही कहते हैं, यही सुना है कि जी पहले भी यही हुआ था। क्या वाक़ई 18 में यही हुआ था कि तजवीज़ कुनिंदा को उठाया गया, इलेक्शंस के लिए कागज़ात जमा करवाने के लिए भारी नफ़रियाँ लगाई गई, कैम्पेन करने की इजाज़त नहीं दी गई, नवाज़ मेरे शरीफ। भाई, अभी मैंने आपको बताया पूरे सूबे में पार्टी ख़त्म कर दी गई। हुँ, ऐसा कहीं हुआ था कि पूरे सूबे में ही पार्टी ख़त्म कर दी गई थी? वो तो अब भी ये तहरीक। बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या थी? हुँ, क्या किस चीज़ का ऐसी क्या बलूचिस्तान में जोड़-तोड़ सूरत-ए-हाल पार्टी थी? बनाई गई ना, जोड़-तोड़ किया गया, बंदे निकाले गए। तो यही हुआ ना, तो यही सिचुएशन है ना कि कहीं आप इसको इस तरह रख लें, कहीं उस तरह रख लें। असल चीज़ ये कि माज़ी में भी ज़्यादतियाँ हुई हैं और अब भी ज़्यादतियाँ हुई हैं। आप उसमें कोटा अगर हम वो करना चाहें तो शायद इस वक्त 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ पे ज़्यादा बुरा वक्त नज़र आता है हमें, जी, और बहुत शदीद बुरा वक्त है, और वो इंतहाई बहुत से लोगों को, पूरी पार्टी को 9 मई के उस चक्कर में जकड़ लिया गया है। लेकिन क्या हमने देखा नहीं कि 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम के साथ क्या हुआ था? जी, कराची। आज आज तक एमक्यूएम जो वो एमक्यूएम बस लंदन है, उस पर वो तलवार लटकी हुई है। कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी है। हुँ, आज भी अगर अगर इमरान खान की ज़बाबंदी है तो अल्ताफ़ हुसैन की ज़बाबंदी आज तक है। तो हमें उससे उस कोटे में नहीं जाना चाहिए। बेसिक चीज़ जाना चाहिए कि गलत। जो हमने माज़ी माज़ी से सबक नहीं सीखा, हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। हम वही गलतियाँ कर रहे हैं कि कभी भी किसी सियासी रहनुमा को, किसी सियासी जमात को जब आप इस तरह निशाना बनाएँगे तो उसकी मकबूलियत कम होने के बजाय और बढ़ेगी। कल परसों जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था। और वो जो चीज़ें, और उसको भी जिस तरीके से मौलाना फज़ल रहमान और इन्होंने किया, ये भी काबिल मज़म्मत है। जी, क्योंकि वो खुद पार्टियाँ इस ऐसी सूरत-ए-हाल से गुज़र चुकी हैं कि किसी को आप जो आपका वज़ीर ख़ारिजा भी रहा हो, एक सियासी जमात का बड़ा रहनुमा हो, उस पे कोई चोरी डकैती का मुकदमा नहीं है, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, उसको हथकड़ी लगा के पेश किया जाए, फवाद चौधरी को हथकड़ी लगा के पेश किया जाए। ये चीज़ों को अक्रॉस द बोर्ड सियासी जमातों को मज़म्मत करनी चाहिए। जी, फिर मैं कहूँगा कि ये चीज़ें कोई मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं, और ज़्यादा बदतर ज़रूर हुई हैं।
لیکن کوئی نئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ حنیف عباسی کو کورٹ روم سے اٹھا کر لے جایا گیا تھا، جی اور اس پر، اور جب جب پوری کی پوری سینٹ بدل گئی تھی تو اس وقت یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جی یہ تو ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے لوگوں نے۔ ہوں، اس وقت بھی حاصل بزنجو مرحوم نے یہ کہا تھا کہ میں جنرل فیض کی وجہ سے ہار گیا۔ ہوں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی سیاست کا حصہ ہیں۔ اصل چیز ہمیں آج کیا ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن کیا کل کا میں ذکر نہ کروں یہ کہہ کر، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا، یہ تجزیہ درست نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم چیزوں کو زیادہ خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہوں، بہتری آ اور رہی اس سے زیادہ خرابی کی بات یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کی مذمت کریں، وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا لہٰذا اس کے ساتھ بھی درست ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کو مثال بننا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ برا ہوا تھا، لیکن میں اس کی وجہ سے اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بہتر۔ موقف تو آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ، انہیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کل ان کا جو رویہ تھا اپنے مخالفین کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا، ہوں، ہوں، اور کل وہ ان رویوں کی حمایت کرتے تھے، ان رویوں کو کہتے تھے کہ ہاں بھائی ان کے ساتھ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے کوئی اسٹینڈرڈ طے کرنے پڑیں گے، وہ چیزیں طے کرنی پڑیں گی کہ پالیٹکس میں کوئی ضابطے بھی ہوتے ہیں، کوئی ضابطہ اخلاق بھی ہوتا ہے۔ اب ایم پی او آپ لگا کے ایم پی او کو اٹھا کے آپ کسی کی ضمانت ہوتی ہے، ایم پی او لگ دیتے ہیں۔ اس کو دوسرے کیس میں بند کر دیتے ہیں، کسی کو ایم پی او میں بند کر دیتے ہیں، کسی کو نئے مقدمے میں قائم کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال میں ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ مجھے صاحب اب یہ بات سامنے آنا کہ دوبارہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کو اٹھایا جا رہا ہے اور سہارا یہ لینا کہ عدالتوں سے ایسے ریمارک سامنے آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اتنا سب کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، لیڈرز چھوڑ گئے، ورکرز کو ڈرایا دھمکایا گیا، بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اب دوبارہ پھر سے اٹھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز عین ممکن ہے۔ جس طرح کچھ عرصے پہلے تک کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس طرح نواز شریف صاحب کا کم بیک ہو جائے گا، ہوں، مسلم لیگ کا کم بیک ہو جائے گا، لیکن وہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2018 میں کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ 2022 میں تحریک انصاف کا یہ حشر ہو جائے گا، لیکن وہ ہم نے ہوتا دیکھا۔ تو کوئی بھی ہماری سیاست میں کوئی بھی چیز ممکن ہے، لیکن اس طریقے سے بات کرنا، میرا خیال ہے جو جے یو آئی کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ مولانا کا مسئلہ ہے، وہ تو یہ کہ ان کی اپنی کانسٹیٹنسی ان سے چھن گئی ہے۔ ہوں، ان کا خیبر پختونخوا جے یو آئی کی ایک مضبوط کانسٹیٹنسی ہوا کرتی تھی، مولانا خود جو ہے وہاں سے 2013 کے بعد سے نہیں جیت پا رہے۔ تو ان کا ایک رد عمل یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ صورتحال سمجھ میں آتی ہے وہ اس طرح کی، لیکن یہ سیاست میں بہرحال ہماری سیاست میں ہوتا ہے یہ۔ اور ظاہر ہے آپ کا مخالف جو ہے وہ اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ مضبوط ہو رہا ہے تو آپ اس پر اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں جو کہ اس وقت لگ رہے ہیں۔ لیکن عدالتوں کا بھی یہی ہے کہ عدلیہ اپنی اپنی فیصلے اپنے اپنے، تو یہ جو کبھی جب عدلیہ میرے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو میں عدلیہ کی تعریف کرتا ہوں، ہوں، جب میرے خلاف فیصلہ کوئی آتا ہے تو میں عدلیہ پہ تنقید کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا ایک ہو گیا ہے، اب ہمارا ایک اسٹائل بن گیا ہے۔ اور کیونکہ عدلیہ میں بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اتنی پولرائزیشن نظر آتی ہے ہمیں کہ اس کی وجہ سے اس طرح کا، آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ ہی کیوں گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں انہوں نے یہ ظاہر کیا؟ اس لیے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو یہ یقین نہ ہو پوری طریقے سے کہ وہاں سے انہیں کوئی ریلیف ملے گا، تو انہوں نے پشاور کا انتخاب کیا۔ ہوں، یہ جو ہماری سوچ ہے، یہ بہت، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو جائز بھی ہو سکتی ہیں اور ویسی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے تاثر کیا ابھر رہا ہے؟ اس سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ جی لاہور کوئی فیصلہ کرتا ہے، پشاور کوئی فیصلہ کرتا ہے، اسلام آباد کوئی فیصلہ کرتا ہے، سندھ کوئی فیصلہ کرتا ہے، بلوچستان کوئی فیصلہ کرتا ہے،
تو اس سے بیسکلی آپ کا ایک نیشنل کیریکٹر جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے. جی جی تو اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، وہ دوسرے کا کام کرتا ہے، تو یہ سوالات پھر جنم لیتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سب کو بنیادی طور پہ اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ اگر کسی کے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو وہ فیلڈ نہیں مل پا رہی، تو پھر دوسرے کو اس رائٹ کے لیے فائٹ کرنا چاہیے. یہ تو ایک پولیٹیکل اسپرٹ ہے. لیکن یہ اسپرٹ ہم نے نہیں دیکھی پاکستان کی سیاست میں اب تک. یہ کہ ہوتا ہے لفظی کچھ ہوتے ہیں، جیسے کل بھی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، اس کی مذمت جو ہے وہ اپنا یوسف رضا گیلانی نے بھی کی، اس یعنی کی سب کے مذمت ساتھ بلاول بھٹو نے بھی کی اس کی مذمت. تو یہ چیزیں، لیکن پھر جب ہم مذمت کرتے ہیں تو بس مذمت ہی کرنی چاہیے. بعد میں آپ ان کو یاد دلائیں کہ جی آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ جب دوسروں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جب پرویز رشید کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جب خواجہ سعد رفیق کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جب حنیف عباسی کے ساتھ ہو رہا تھا، تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے. لیکن اوور آل ہم اپنے پولیٹیکل کلچر کو اب تک امپروو نہیں کر پائے، جسے کم سے کم ان الیکشن میں نہیں تو اس الیکشن کے بعد تو ضرور کوشش کرنی چاہیے. الیکشنز اب 8 فروری 2024 کو ہونے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، پشاور ہائی کورٹ پر بڑی چڑھائی کی، ای سی بی پر بڑی بات کی کہ جی آپ کو بلایا، پھر آپ کو انہوں نے کہا آپ اپیل ڈائل کریں، پھر اپیل آپ نے دائر کی، اور پھر کہنے پر ہی آپ نے شیڈیول بھی جاری کر دیا. تو انتخابات آ رہے ہیں اور پھر انتخابات سے تو بھاگنے کے مترادف ہوئی ہے ساری جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہے. دیکھیے ابھی تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے، جب تک الیکشن ملتوی نہ ہو ہمیں یہی یقین کرنا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کو جہاں اپنا منشور دے رہی ہیں وہاں ایک عہد نامہ بھی دینا چاہیے کہ وہ برسر اقتدار آ کے یا وہ الیکشن میں کامیابی کی صورت میں کیا کریں گی. یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے وہ کیا، جو ایک بنیادی طور پہ اس وقت مسئلہ ہے وہ دو تین ہیں. ہم جملے تو بہت آرام سے ادا کر دیتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی قائم کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلائیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، کوئی پریکٹیکلی چیزیں بتائیں کہ وہ کیا کریں گے. صرف یہ جو ایک گھسے پٹے جملے ہوتے ہیں، اس سے آگے نکل کے ٹھوس طریقے سے چیزیں بتائیں، لوگوں سے سچ بولیں. معاشی صورتیں اتنی جتنی ریلیف اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، اتنی چیزیں کم لے آئیں گے، اتنی کیسے لائیں گے آپ؟ قیمتوں کو کیسے کم کریں گے آپ؟ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ ہم آئی ایم ایف کے اس سے نکل آئیں گے. جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نہیں نکلیں گے تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہی تو آپ چلیں گے. تو اگر آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آپ چلیں گے تو یہ مہنگائی کیسے آپ نیچے لے کر آئیں گے؟ آپ کس طریقے سے، ایسی آپ کی معاشی پالیسی کیا ہوگی اس طرح سے؟ انویسٹر آ نہیں رہا، آپ کے پاس آ نہیں رہا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب کو سن رہا تھا میں، اور شہباز شریف صاحب یہ کراچی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کراچی میں امن لے کر آئے، اور کراچی میں بھتہ بھی چلتا تھا، پرچی بھی چلتی تھی، یہ ساری چیزیں چلتی تھیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. لیکن جو کراچی میں 2013 کا آپریشن تھا، وہ 2011 کے کراچی بدامنی کیس کی وجہ سے آپریشن ہوا، جو کہ سپریم کورٹ نے کیا. مطلب صاحب آخر میں بس یہ بتا دیں، میں ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا شہباز شریف صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ایک قومی حکومت، مخلوط حکومت بھی بن سکتی ہے 5 سال کے لیے. تو کیا اس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھ کر کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے تو؟ تحریک انصاف کو ملا بھی لے تب بھی نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں مخلوط حکومت جب بنتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو کل میں آپ کو دھمکی دے دیتا ہوں کہ میں نکل جاؤں گا مخلوط حکومت سے. اور بات ماننا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہوتے، بات وہ اپنے مفاد میں کر رہے ہوتے ہیں.
किसी पार्टी में ये जुर्रत नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं मैं आपकी सपोर्ट करूंगा लेकिन मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक उसूलों पर चलें और इन इन चीज़ों को ये करें तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। नहीं, मुझे मुझे 4 वजारतें भी चाहिए होती हैं, 6 मुशीर भी चाहिए होते हैं, फिर गाड़ियाँ भी चाहिए होती हैं, फिर मुझे वो पर्क्स भी चाहिए होते हैं और दीगर लवाज़मात भी चाहिए होती हैं। तो ये तो हमारी मखलूत हुकूमतों का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। हमारी माज़ी में जो मखलूक़तें हुकूमतें रही हैं वो कौन-सी उन्होंने अच्छी मिसालें कायम की हैं। ओवरऑल किसी एक जमात के पास हमें ये तय करना चाहिए कि कोई भी जमात सबसे ज़्यादा वोट ले तो उसको हुकूमत करनी चाहिए, चाहे उसके पास मेजॉरिटी भी ना हो, चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। है, लेकिन वो हुकूमत करे और हुकूमत कुछ उसूल आप तय कर लें, उन उसूलों की बुनियाद पे वो हुकूमत करे, अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करे, एनफोर्स करे उसमें। लेकिन खैर ये एक बज़ाहिर एक आइडियलिस्टिक बातें लगती हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक-एक वोट पर कायम रहने वाली हुकूमतों ने अपने अपने टेन्योर पूरे किए हैं और ऑपोज़िशन ने उनको एक्सेप्ट किया है। तो हम में जब वो कल्चर डेवलप होगा तो शायद हम बेहतरी की तरफ जा सकें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।